اما بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک یونیک سلسلہ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوں گی۔ امید ہے کہ اس سلسلے کے دوران آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آئے گی اور انشاءاللہ الکریم علم دین کا خزانہ بھی ملے گا اور دین کی خدمت کرنے کا انشاءاللہ جذبہ بھی بڑھے گا۔ لگے ہاتھوں پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس پروگرام میں ترجمان دعوت اسلامی رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب بتاری الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سلسلہ انہی سے سوال جواب پر مشتمل ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ جو عبدالحبیب بھائی کے بچپن کے حالات و واقعات ہیں، آپ کے کچھ دوستوں کو بھی ہم نے جمع کیا ہے، کچھ پرانی یادوں کو تازہ کریں گے، دعوت اسلامی سے کب منسلک ہوئے، دین کا کام کب کیسے کرتے رہے، اس میں کیا کیا مشکلات رہیں اور کس سطح پر کام کرتے رہے، پھر آگے کیسے بڑھے، یہ ساری معلومات انشاءاللہ آج رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے کرنی ہے۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ بڑھتے ہیں رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بہت پرانے آپ کے دوست اور جاننے والے موجود ہیں، اور جب یہ سلسلہ ناظرین شروع ہو رہا تھا تو جو اسلامی بھائی آ رہے تھے تو باتیں ہو رہی تھیں، کسی سے 30 سال کے بعد ملاقات کی، کسی سے 20 سال کے بعد عبدالحبیب بھائی کی آج ملاقات ہوئی، تو وہ جو خوشی کے لمحات تھے، ہمارا کیمرہ اس کو کیپچر تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی محبت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس پر رشک بھی ہونا چاہیے۔ کیا فرماتی ہیں عبدالحبیب بھائی آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی این ٹی کالونی یہ وہ ایریا ہے، پی این ٹی کالونی پھر پنجاب کالونی کے، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکپن میرا گزرا اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں کی جو میری ابتدا ہے وہ اسی ایریا سے۔ ماشاءاللہ۔ میرا ویسے تو یہاں وقتاً فوقتاً آنا رہتا ہے، اور کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جن سے ملاقاتیں رہیں۔ ایک دو اسلامی بھائی ایسے تھے جن سے آج کئی سالوں بعد ملاقات ہوئی، یقیناً اس کی خوشی بھی بہت ہے مجھے، اور اس کا یقیناً بہت پیار ہے ان اسلامی بھائیوں سے۔ میرا کچھ عرصے پہلے یہاں آنا ہوا تو کچھ اسلامی بھائیوں نے شکوہ کیا کہ اب آئے تو صحیح ہمارے علاقے میں، مگر بیان کرنے آئے تو ہماری کوئی ملاقات ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں۔ تو الحمدللہ آج یہ سلسلے میں اسی علاقے میں ہم موجود ہیں، پی این ٹی کالونی میں ہمارے سید ارشد صاحب کے گھر پر آئے ہیں۔ ابھی افریقہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اب دعوت اسلامی کے کاموں کے سلسلے میں ماپو، تو انہوں نے یہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سارے دوست پرانے اور سارے اسلامی بھائی یاد کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں پھر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم آئے ہیں اور کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو آلموسٹ 35 ایئرس پہلے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میری عمر 14-15 سال تھی جس زمانے میں اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں سے قریبی علاقہ ہے کلفٹن کا، اور کلفٹن کا یہ وہی گھر اور وہی علاقہ ہے جہاں پھر بعد میں امیر اہل سنت تشریف لائے اور 9 ماہ قیام فرمایا اور پھر تحریر فرمائی۔ تو میں چونکہ یہاں قریب رہتا تھا تو میرا جو تنظیمی سفر ہے یوں سمجھیے وہ یہی اسی علاقے سے شروع ہوا، کہ قریب ایک علاقہ تھا جہاں پھر حاضری ہوتی تھی، اور پھر یہیں سے درس، اور مجھے ہمارے ذمہ داران نے ذیلی نگران بنایا تھا۔ اچھا، یہاں سے آپ ذیلی نگران بنے؟ جی بالکل، یہ بالکل جہاں گھر، ہاں بالکل جہاں بیٹھے نا اس کے بالکل قریبی باب رحمت مسجد ہے۔ باب رحمت مسجد کا میں ذیلی نگران تھا اور میں وہاں درس دیا کرتا تھا۔ پھر اسی سے آگے ایک مسجد ہے الفلاح مسجد، جو پی این ٹی کالونی کی مرکزی مسجد ہے، تو وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا تھا، تو وہاں میں پھر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتا تھا۔ اور اب اگر میں یہ دعوت اسلامی والوں کو، دیگر اسلامی کو بتاؤں کہ میری دعوت اسلامی میں جو پختگی کی، مضبوطی کی بڑی وجہ بنی وہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ اللہ ہمارے استاد صاحب کو بھی سلامت رکھے اور ہماری ٹیم کو بھی سلامت رکھے کہ وہ ایسا دلچسپی کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور ایک ایسا سما تھا کہ کہتے ہیں نا وہ آندھی آئے طوفان آئے، ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان ڈراپ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ تو پھر وہیں سے تنظیم سیکھتے گئے، درس سیکھتے گئے، اجتماع کی تیاری، اور پھر یہ سفر۔ الحمدللہ آج بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہزاروں مدارس المدینہ برائے بالغان لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی بالغ ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو مزید اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ علاقہ جب یقیناً آپ اس کی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اس گھر تک آئے ہوں گے
تو کچھ پرانی یادیں آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ تازہ ہو رہی ہوں. بالکل ایسا کیا فرماتے ہیں پرانی یادوں کے بالکل ایسا ہے. بچپن آپ کا یہاں گزرا یعنی 15 ایئرس کی ایج میں چونکہ اس ایریا میں آنا رہا تو بالکل ایسا ہی ہے. آج بھی میں جب PNT کالونی کی بالخصوص گلیوں میں آتا ہوں یا پنجاب کالونی جاتا ہوں تو ساری پرانی یادیں, کیونکہ PNT کالونی کی گیٹ پہ ہی سمجھ لے باب رحمت مسجد ہے, تو وہاں تو سب ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ وقت وہاں گزرتا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ہم جب گلی میں اندر جاتے ہیں تو ایک لیفٹ ہینڈ پہ چائے کا ہوٹل تھا, اس کے باہر پول کے پاس ہم جو ہے وہ چوک درس دیا کرتے تھے. پھر معین بھائی ہیں, آگے جاتے تو ان کی پان کی دکان ہوتی تھی, تو ان کی دکان پر جا کر جو ہے میں چوک درس دیا کرتا تھا, یا چوک درس یہ بھی دے رہے ہوتے تھے تو ہم سن رہے ہوتے تھے. اس طرح آپس میں چوک درس ہوتا تھا. پھر وہیں معین بھائی کی دکان سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ الفلاح مسجد ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ویوز اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. پھر الفلاح مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا تھا. مسجد کے سامنے جو ہے نا ایک لائبریری تھی, اور وہ لائبریری کا کمال یہ تھا کہ وہ کیسٹس اور کتابیں کرائے پہ ممبرشپ لے لیتے تھے, پھر وہ فری دیتے تھے. تو اس زمانے میں کیسٹس کا زمانہ تھا, تو امیر اہل سنت کے بیانات بھی ہوتے تھے, علماء اہل سنت کے بیان ہوتے تھے, نعتوں کی کیسٹس ہوتی تھی. تو ایک بڑا جذبہ تھا, کیسٹ لے کے ایک دن جاتے تھے, دوسرے دن لے کر آتے تھے, پھر کتاب لے کر جاتے تھے تو کتاب لے کر آتے تھے. تو الحمدللہ اس طرح یہ سمجھے کہ اس ماحول. کون سے سن کی بات ہے عبدالحمید بھائی؟ کون سا سال تھا جناب؟ معین بھائی کو یاد ہوگا. 1986. دعوت اسلامی بنے ہوئے سمجھ لیں 5-6 سال ہوئے. کام شروع ہوا ہے وہ 86 کالونی سے ہمارے کام. پھر تو میں 12 سال کا تھا. نہیں میرا خیال ہے 12 سال 88-89 ہوگا. آپ لوگ 86 ماحول میں آ گئے ہوگے. میں اس علاقے میں جو نا 88-89 میں آیا ہوں, تو مجھے یاد, کیونکہ میری 14-15 سال عمر تھی. ہاں 89-88 ایسا کچھ ہوگا. 89 سمجھ لیں آپ. 89 کیا بات ہے. میں سوچ رہا ہوں 84 کی 85 کی تو میری پیدائش ہے. تو مطلب آپ جب 5 سال کے تھے جب کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو اس وقت میں یعنی کہ دین کی طرف رجحان الحمدللہ, یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں کیسٹ خریدنا بھی لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو اس کو بھی کرائے پر لیا جاتا. بالکل کرائے پہ لیتے تھے. لائبریری میں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لائبریری میں بیٹھ کے ہی پڑھتے تھے کہ بھائی یہیں پڑھ لیں اور یہیں واپس دینی ہے, تو یہ بھی ہو رہا ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا وقت ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزرا, اور بڑی پرانی یادیں ماشاءاللہ ہمارے. میں چلے تعارف بھی کرا دیتا ہوں. میرے رائٹ سائڈ پہ جو سید ارشد صاحب ہے, جیسے میں نے کہا کہ اب یہ ماپوتو افریقہ چلے گئے, یہ ہم ان کو اچھے میاں کہا کرتے تھے, اور ان کے خاندان والوں نے ان کا نام اچھے رکھا تھا. تو ارشد بھائی میرے سامنے ہی ماحول میں آئے, اور ماشاءاللہ چھوٹے تھے جب تو, اور مجھ سے عمر میں تھوڑے چھوٹے ہیں, اور ان کو بھی کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو یہ جب نئے آئے تھے تو یہ درس بھی دیتے تھے, ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. کرکٹ تو ہم بھی کھیلتے تھے, لیکن یہ کچھ زیادہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت آگے بڑھ جائیں گے نا, سنا بڑے اچھی کھیلتے تھے. تو پھر ارشد بھائی ماشاءاللہ ہمارے, میرا خیال ہے باب رحمت میں پھر آپ نے بھی درس میرے بعد شروع کیا. رحمت میں آپ فجر کا رمضان شریف کا مکمل آپ درس دیتے تھے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ وہ سلسلہ ایسا ہوتا تھا کہ الحمدللہ 50 اسلامی بھائی کے قریب کم و بیش اسلامی بیٹھتے تھے, اور الحمدللہ بہت اچھی ترکیب تھی. پھر آپ غالباً مغرب کا بھی درس آپ نے باب رحمت مسجد میں عشاء کی نماز کے علاوہ عشاء کے بعد دیا. عشاء کی نماز کے بعد آپ کا درس کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر ہم تھوڑا آگے جاتے تھے تو اب حمیدو بھائی ہوتے تھے, عبدالحمید بھائی بڑے یاد آتے. ان کی دکان کے سامنے وہ کھمبا تھا, تو وہاں پر ہمارا چوک درس ہوتا تھا. تو اطراف میں جتنے پان والے ہوتے تھے اور روڈوں پہ جو اسلام بھائی ہوتے تھے, تو پتہ چلتا تھا کہ آپ درس دے رہے ہیں. تو ایک محبت کا سلسلہ تھا آپ سے, تو الحمدللہ اسلام میں بیٹھتے بھی تھے اور سلسلہ چلتا تھا. صحیح. ارشد بھائی میرا خیال ہے آپ پھر اس علاقے کے ذمہ دار بھی بنے. عبد الواحد بھائی وغیرہ تھے, انہوں نے ذمہ دار بنایا بھی مجھے الفلاح مسجد کا. آپ سے میں نے موضوع مدینہ بالغان پڑھا ہے. اچھا. تو پھر الحمدللہ پھر آپ کا سلسلہ ہوا تو پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. ماشاءاللہ. ہمارے سید مجاہد شاہ صاحب یہ بھی ساؤتھ افریقہ میں اب چلے گئے ہیں, اب یہاں بھی رہتے ہیں وہاں بھی رہتے ہیں. یہ PNT کالونی کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے. اچھا. پنجاب کالونی, مدنی آباد. تو مجاہد بھائی وہاں سے ہیں, اور مجاہد بھائی کے ساتھ میں نے کئی قافلوں میں سفر کیا, اور مجاہد بھائی کی جو دعوت اسلامی کی زندگی ہے اس میں اسٹرگل بہت ہیں. ان کو بڑی مشکلات تھیں دعوت اسلامی کے اولیاء اپنانے میں, امامہ پہننے میں, کچھ فیملی ایشوز بھی تھے, مگر ان کا جذبہ دیکھا نا, یہ ماشاءاللہ لگے رہتے تھے. ماشاءاللہ. صحیح صاحب کچھ پرانی یادیں؟ الحمدللہ سیدی مرشدی کا فیض ہے جو کچھ بھی ہے. مطلب شروع میں مسائل تو تھے, ایسا نہیں تھا کہ گھر والے اہل سنت نہیں تھے, الحمدللہ اہل سنت سے ہی تعلق تھا, لیکن بس وہ ڈرتے تھے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ لمبے چلے جاتے تھے, گھر بار چھوڑ کے, ذمہ داریاں گھر کی ان کے اوپر ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتے تھے, پیچھے گھر والے بہنیں بھائی ان سب کی ذمہ داریاں چھوڑ کے وہ چلے جاتے تھے. تو میرے گھر والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ دعوت اسلامی ہمیں بھی اسی رنگ میں رنگ دے.
تو اس وجہ سے مطلب مسائل تھے شروع میں، امامہ شریف باندھنے پہ بڑی سخت پابندی یہ تھی. بیگ میں چھپا کے امامہ لاتے تھے اچھا اور ہمارے پاس آ کے امامہ باندھتے تھے، ایسا ہی نہیں صحیح؟ بالکل ایسے کیا ہی. بات ہے. بلکہ ایک دفعہ یہ میں الفلاح مسجد میں مدرسہ پڑھنے آتا تھا، اپنے حاجی جہانگیر جی جہانگیر بھائی آتے تھے. جہانگیر بھائی کا اس علاقے میں بڑا کمال، بڑا کردار رہا. وہ کہاں سے، خارا در سے آتے تھے یہاں پر، اور پھر اس زمانے میں ملیر سے بھی آتے تھے کیونکہ ملیر کے نگران بھی تھے. جی جی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مدرسے کے بعد تھوڑا سا لیٹ ہو گئے نا، تو جب گھر واپس گئے تو مار بھی پڑی کہ کدھر رہ گئے تھے، اتنی رات ہو گئی، شروع ہو گئے بس اسی طرح آہستہ آہستہ بھی لیٹ ہونا شروع ہوئے، پھر گھر سے غائب ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، الحمدللہ مرشدی کا فیض تھا ماشاءاللہ. اور آج بھی ہے الحمدللہ، چل رہا ہے بس دعوت اسلامی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. مجاہد بھائی پہلا بیان میرا میرے خیال میں قافلوں میں بھی میرے ساتھ بڑا سفر کیا. جی الحمدللہ، ہم قافلوں میں کافی سفر کرتے رہے. اور مہراپور، جی بالکل مہراپور، اصل میں ہم جس مسجد میں جاتے تھے تھانے والی مسجد، وہاں پروگرام تھا اور جنہوں نے بیان کرنا تھا وہ تشریف نہیں لائے تھے، تو قافلہ وہاں پہ موجود تھا. اس میں عبدالرؤف بھائی بھی تھے، ہمارے حاجی عدنان مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے. تو بیان کے حوالے سے انہوں نے قافلے والوں کو کہا، مسجد کمیٹی والوں نے، کہ آپ بیان کریں. تو ہم نے مشورہ کیا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ بیان فرمائیں. تو خیر آپ نے شفقت فرمائی، قبول فرمایا. اور میری معلومات یہ ہے کہ جو پہلا بڑا بیان تھا آپ نے جو ہے وہ وہیں پر کیا تھا. اس طرح کا بیان، کیونکہ پورا اصل میں ہوا یہ تھا کہ مسجد والوں، اب یاد آ گیا مجھے، اب آپ نے جو یاد رہا، وہ ایک جلسہ تھا. اچھا. مسجد والوں نے اس کے اشتہار لگائے تھے، اس کی تشریح، اب مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، پتہ تھا کہ فلاں دن جلسہ، شاید شب معراج یا اس طرح کا کوئی موضوع تھا. تو وہ جو مقرر صاحب نے آنا تھا نا، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو انہوں نے کہا ہم نے بڑی تیاری کی ہے، تو آپ کسی کو بیان کے لے کے آئے. تو پھر میرے بڑے میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی، ہم نے شاید مل کے ہی بیان کی تیاری کی. ماشاء اللہ اسپیکنگ پاور تو آپ میں پہلے ہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اسپیکنگ پاور پہلے سے نہیں تھی، لیکن بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بیان کی طرف تھوڑا سا رجحان نہیں تھا. نعت الحمدللہ نعت خواں بہت اچھے ہیں، جنہوں نے سنے حاجی صاحب کو انہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا تو وہ ان کی بھی مطلب آواز سنے. تو نعت خواں بہت اچھے ہیں، اور اس وقت یہ نعت خواں کے حوالے سے ہی مشہور تھے. جی ایسا ہی، مبلغ کے حوالے سے مشہور نہیں تھے. کیا بات ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جب بیان شروع ہوا تو الحمدللہ آج عبدالحبیب بھائی ہیں ماشاءاللہ. ارشد بھائی کے پاس بھی ہمارے بیان کا کوئی واقعہ ہے. ارشد بھائی آپ جو بتا رہے تھے. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ان کے آفس میں تھا میں، تو وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا میں، تو درس کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. تو وہاں میں بیانات وغیرہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھے سلسلے تھے، میرے ساتھ جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے کے لیے دکان، اور بتاتے تھے کہ دعوت اسلامی کے اولین جو وقت گزرے ہیں امیر سنت کے ساتھ، ان کے اولین دوستوں میں سے ہم ہیں. بہت خوش ہوتے تھے مجھ سے اور جاتے تھے میرے ساتھ دکان جا کے. تو نیکی کی دعوت کے بعد پھر بیان کا سلسلہ ہوتا تھا، تو عبدالحبیب بھائی بھی بیٹھتے تھے اس میں. تو عبدالحبیب بھائی جب بیٹھے میں نے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے یہ مواد کہاں سے لیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں ایک عالم صاحب ہیں، ان کا یہ ہے. تو انہوں نے کہا ان عالم صاحب کی جتنی بھی بک ہیں آپ سب میرے لیے لے کے آئیں. تو میں ایک مکتبہ پہ گیا، میں وہاں پر مکتبے سے میں نے پوری کتابیں خریدی، اور پھر جو ہے عبدالحبیب بھائی نے بیان کا سلسلہ الحمدللہ سے بھی کیا الحمدللہ. تو برکتیں ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے معین بھائی کا آپ نے کہا، تو جب یہ پنجاب کالونی سے آتے تھے درس دینے کے لیے الفلاح مسجد میں، تو میری ذمہ داری تھی کہ میں نے مکاشف القلوب ہوتی تھی، ہم نے مکاشف القلوب سے درس دیا. مکاشف القلوب سے میری ذمہ داری تھی، میں نے ٹیبل رکھنی ہے، ٹیبل پہ جو ہے پھر یہ مکاشف القلوب میں وہاں پہ باکس تھا، وہاں سے میں رکھتا تھا میں. اچھا کسی دن یہ نہیں آئے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بغیر امامہ باندھ کا درس نہیں ہوتا. اب میں امامہ باندھتا نہیں تھا، تو اب جو ہے نا میں اماموں کو جیب میں لے کے آتا تھا. معین بھائی بہت اچھا امام شیر باندھتے تھے، معین بھائی بہت اچھا امام شیر باندھتے تھے. کسی کو بھی اچھا امام بنوانا ہوتا نا معین بھائی کے پاس، معین بھائی کا. تو معین بھائی سے میں نے ریکویسٹ کرتا تھا کہ معین بھائی یار وہ ابھی فرض نماز ختم ہو